بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی کل سی او صاحب کی گرفتاری ہوئی اور سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ان کے اوپر جو کیس ہے اس پر تو وہ بیل کے اوپر ہے، اور جب سے وہ بیل پر آئے ہیں تو انہوں نے کوئی کاروبار بھی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جو کیش ورتھ کا نام لیا جا رہا تھا کہ یہ کیش ورتھ کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو جب یہ انویسٹیگیشن انکوائری سٹارٹ ہوئی تھی، یعنی کہ پچھلے سال کے آخر میں، اس ٹائم کے اوپر تو کیش ورتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو سب کے مائنڈ میں یہی تھا کہ انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو ان کے اوپر الزام لگا ہے اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم نے کل یہی کہا تھا کہ جب وہ پیش ہوں گے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، تو جو ایس ایچ او ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے، ان کو ریٹن بتانا ہوگا کہ ان کے اوپر الزام کیا لگا ہے جس کی وجہ سے ان کو فزیکل ریمانڈ چاہیے ایف آئی اے کو، اور وہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ 2 دن کا ان کا فزیکل ریمانڈ بھی منظور ہو گیا، بلکہ وہ کل ہی عدالت میں پیش کر دیے گئے تھے، اور ان کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ایکسپٹ ہو گیا ہوگا۔ اب ان کو دوبارہ 13 جولائی کو ایف آئی اے کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، بلکہ جہاں پر ہمیں کچھ سوالوں کے جواب مل گئے ہیں کہ ان کے اوپر چارجز کیا لگے ہیں، وہیں پہ اور بھی کچھ سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے نے الزام لگایا کیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ انکوائری نمبر RE 926/2022 میں ایف آئی اے سائبر رپورٹ سینٹر کو جو کمپلینٹ ملی، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ایکیوزڈ نے ایک کمپنی جس کا نام سیکیور رینکس ہے، وہ فوریکس ٹریڈنگ، آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کے نام پہ عوام کے ساتھ سکیم کرنے کے لیے الزام ہے۔ ایف آئی اے کا الزام ہے کہ جی عوام سے سکیم کرنے کے لیے بنائی تاکہ عوام سے پیسہ لیا جا سکے، اور واٹس ایپ نمبر سے کمپنی کے بارے میں مٹیریل جو ہے، وہ انفارمیشن جو ہے، مس لیڈنگ انفارمیشن، غلط انفارمیشن شیئر کی گئی اور شاہ فیصل کو دی گئی۔ اب یہ شاہ فیصل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیں جو B4U کے اندر ایک کافی نام ہے ان کا، اور وہ متاثرین میں سے ہی شامل تھے، لیکن وہ کافی B4U کو سپورٹ بھی کرتے تھے ایک ٹائم کے اوپر، پھر ان کے آپس میں اختلاف ہو گئے، اور شاہ فیصل کو دی گئی کہ وہ بہت سارا پروفٹ لے سکتے ہیں، اور جو رقم ایف آئی اے نے بتائی ہے وہ کوئی 95 لاکھ روپے، یعنی کہ یہ کوئی 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ $44,000 کا اس کے اوپر ذکر ہے کہ یہ فوریکس ٹریڈنگ وہ کریں گے اور ان سے ان کو پروفٹ ملے گا۔ اب یہ پیسے بھی واپس نہیں ملے اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو گیجٹس ہیں، یعنی کہ جو فون وغیرہ جن سے واٹس ایپ وغیرہ میسج ہوئے ہیں، وہ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے اوپر چارجز کی جو قانونی ہے حیثیت، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پیکا لا ہے، پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اس کا نام ہے، اور اس کے اوپر ایف آئی اے سائبر کرائم نارملی کام کرتی ہے۔ اس میں 419 لگا ہے، 420 ہے، 468 ہے، 471 ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کا 109 لگا ہے، جو کہ ہے سازش کا، یعنی کہ ایک پراپر سازش کر کے ایک کمپنی بنائی گئی ہے، الزام ہے جس سے عوام کے ساتھ سکیم کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جس نے کمپلینٹ کی ہے۔ اب یہاں پہ جج صاحب نے جو تحریری آرڈر دیا ہے، جس میں 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ان کا منظور کیا گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی ڈبل جیپریٹی کا قانون اس سٹیج پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ڈبل جیپریٹی کیا ہے کہ کیونکہ جس کو ایک کیس میں سزا ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ اسی کیس میں نہیں دی جا سکتی، تو اسی طرح جب ان کا ایک کیس کے اوپر سی او صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے تو ان کو اسی کیس میں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ جج صاحب نے یہی لکھا ہے کہ جی وہ اس سٹیج پہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ کل یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تو آلریڈی ایک کیس میں انڈر ٹرائل ہے، تو ایف آئی اے نے غلط فہمی سے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو یہاں پہ جو پوائنٹ سامنے آ گیا وہ یہ ہے کہ وہ B4U کا کیس تھا جس کے اوپر نیب میں ٹرائل چل رہا ہے، یہ ایف آئی اے کے مطابق، جو کہ ابھی ہمیں زیادہ کلیئرٹی بھی نہیں ہے، ایف آئی اے کے مطابق یہ ہے کہ جی یہ ایک نیا کیس ہے، اور انہوں نے بیل پر آنے کے بعد لیٹس سے ایک نئی کمپنی بنائی، اور اس میں انہوں نے شاہ فیصل نے ان کو پیسے دیے، اور اب 13 جولائی کو آگے جو ہوگا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کئی سوال آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے، وہ ہمارے مائنڈ میں بھی ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو بڑا سادہ سا ہے کہ شاہ فیصل صاحب، جو کہ ہم اتنے عرصے سے جن کے وائس میسیجز بھی سنتے تھے اور وہ سی او صاحب کے کچھ حق میں بھی ہوتے تھے،
اور ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ جی ان کی جو بیل ہوئی تھی اس کی سب سے پہلی خوشخبری شاہ فیصل صاحب نے دی تھی، اور شاہ فیصل تو متاثرین میں سے ہیں، اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ ان کے پیسے B4U میں پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے اتنے 1000 روپے جو ہیں وہ دوبارہ اسی شخص کو ہی دے دیے جس کو پیسے انیشل سٹیج میں دینے کی وجہ سے جہاں بہت سارے لوگوں کے پیسے پھنسے وہاں ان کے پیسے بھی پھنس گئے، اور جو شخص نیب کے جیل کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیل کے اوپر وہ پھر باہر آیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ آپ کو بار بار ہمیں اور آپ کو کہتی ہے کہ کسی ایسی کمپنی میں کسی بھی ایسے شخص کو پیسے نہ دیں جو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ کا لالچ دیتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ جی اب آگے کیا ہوگا، کہ کیش ورتھ کا اس ٹائم کے اوپر کیا سٹیٹس ہے، کیونکہ کیش ورتھ پاکستانی قوانین کے مطابق ایک غیر قانونی کمپنی ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ رجسٹر ہی نہیں ہے، وہ بینکس کے ذریعے ڈیل نہیں کر رہے، وہ کرپٹو میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس جو کاپی ہے جو کہ ایک طرح سے دکھائی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے کیش ورتھ کا، تو یہ ایک طرح سے کیش ورتھ والوں کو اچھی بات ہو گئی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ کیش ورتھ کو پروموٹ کرتے ہیں وہی لوگ سیکیورینکس کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس ٹائم کے اوپر سچویشن، اور ابھی ہمیں 13 تاریخ کو پتا چلے گا کہ کیا اپڈیٹ آتی ہے، کیا ان کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا جائے گا، کیونکہ FIA نے آپ کو پتا یہی کہنا ہے کہ جی یہ بہت بڑا کیس ہے اور اس میں کئی لوگ ہیں، اور ہم نے ابھی تو وہ فون بھی ریکور کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں مزید ان کا ریمانڈ چاہیے۔ تو کیا جج صاحب ریمانڈ دیں گے یا ان کو جوڈیشل کر دیں گے؟ اگر وہ جوڈیشل ہو گئے تو ان کی بیل اپلائی کر دی جائے گی، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ان کے اوپر لگے ہیں چارجز اس میں بیل ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔